That was one form of evidence, naturalism that is important. اور ڈیوائن اینڈ مائتھولوجیکل جو ایکسپلینیشنز ہیں انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اب یہاں پر جو ان کا جو ایویڈنس ہے اوکے دیٹ واز بیسڈ آن سینسز اینڈ یو کین سے دا پاور آف دیئر اون مائنڈ. اور وہ جو پیوٹیٹیو جو ڈیوائن ریولیشن تھی اس کے اوپر ان کا کسی بھی طرح سے وہ اس ایویڈنس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ نیچرل ورلڈ سے کیا ہے بیونڈ ہے, یا نیچرل ورلڈ یا مٹیریل ورلڈ میں وہ نہیں آتا. تو اب لیکن یہ جو کسٹم جو انہوں نے ریجیکٹ کیا, یہ ہمیں ہومر کی جو آپ کہہ سکتے بکس جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو ہومر بار بار جاتا ہے کس کے لیے, مینز ہی کالز اپان میوزز, کس کے لیے, انسپریشن کے لیے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مارٹلز ہیں, مارٹلز مین ہیومن بینگز, وہ ڈیٹا جو ان ایکسیسیبل ہے ان مارٹلز کے لیے, وہ کاسمولوجیکل جو ڈیٹا ہے, جو چیزیں ہیں جو یہ مارٹلز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, وہ ہمیں گاڈز بتائیں گے. یہ ہومر کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور ان لوگوں نے اسی پوائنٹ آف ویو کے اگینسٹ گئے کہ اس طرح سے یہ کوئی جو ہیومن کے لیے ان ایکسیسیبل جو چیز ہے وہ گاڈز نہیں بتاتے. یا تو تھیلیز اور اس کے جو فالوور ٹریولرز یا فلاسفر تھے, انہوں نے اس طرح کے سورسز آف انفارمیشن کا راستہ بلاک کر دیا. اس طرح کے سورسز آف انفارمیشن کو انہوں نے کیا کیا, ریجیکٹ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور لیکن ان کی رائٹنگ میں ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ, اب یہاں پر جو ہم نے کہا کہ تھیلیز نے بیسیکلی ہومر یا ہومر کی جو انسپریشن کے لیے جو اس نے گاڈز کی طرف دیکھنے کی کوشش کی, یا سپر نیچرل یا مائتھولوجیکل بینگز کی طرف دیکھنے کی کوشش کی, تو تھیلیز نے ڈائریکٹ ہومر کا نیم لے کے اس کو آپ کہہ سکتے ہو کریٹیسائز نہیں کیا. لیکن جو زینوفینیز ہے اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں. وہ زینوفینیز بیسیکلی وہ نیچرلسٹ فلاسفر ان کو کسی حد تک جو ہے وہ مانتا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ہومر نے جو ایکسپلینیشنز ہمیں آفر کی ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس سے ریلیٹڈ, وہ ان کو اوپنلی ریڈیکیول کرتا ہے. تو یہ تھیلیز اوپنلی ریڈیکیول نہیں کرتا تھا, وہ صرف یہی کہتا تھا کہ جو سپر نیچرل بینگز یا مائتھولوجیکل بینگز سے ریلیٹڈ جو نالج کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے, کیونکہ وہ نیچرلسٹک ورلڈ میں نہیں آتے. لیکن یہ ان کو ریڈیکیول جو ہے وہ کرتا تھا, بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ جو لوگ ہیں اوکے دے ہیبچولی میک دیئر گاڈس ان دیئر اون گلوریفائڈ امیجز. وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گاڈ کو اپنے امیج میں کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ اس کا اپنا امیج کیا ہوتا ہے, گلوریفائڈ امیج ہوتا ہے. اوکے, گلوریفائڈ امیج کے کوئی ایسی پاور کہ جس کے آپ جو سب کو کنٹرول کر رہی ہو, کوئی ایسی پاور جو کسی کے کنٹرول میں نہ آتی ہو, تو وہ ایک طرح سے گلوریفائڈ امیج وہ کیا کر, بلکہ وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہو ڈائریکٹلی کریٹیسائز کرتا ہے وٹ ایور ہومر ہیز سیڈ اباؤٹ گاڈ. تو یہ ڈائریکٹلی جو کریٹیسزم ہے آپ کو تھیریز میں نہیں نظر آتا, وہ یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ تھریشینز تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کا جو گاڈ ہے وہ بلو آئیڈ اور ریڈ ہیئرڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود ایسے تھے. ایتھوپینز جو ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کا جو گاڈ ہے وہ ڈارک سکنڈ ہے اور براڈ نوز ہے اس کا, اوکے, اور کیونکہ وہ خود اسی طرح کے تھے. تو اب زینوفینیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی یہ ہارسز یا آکسن کو بھی یہ دیا جاتا, اختیار دیا جاتا کہ آپ اپنے گاڈز کو سلیکٹ کریں, تو وہ بھی شاید دوسرے بڑے ہاکسز یا ہارسز کو یا آکسنز کو ہی اپنا گاڈ کیا کرتے, مانتے. اوکے, ان کے وہ کہتے کہ وہ وہاں پر ہیں اور وہ گاڈ اس طرح کے ہوتے ہیں. مین کہ اگر آکسن یا ہارسز کو بھی
یہ اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنے گاڈ کے بارے میں بتائیں تو وہ بھی شاید اپنا گاڈ اپنے جیسا ہی بناتے. تو بیسیکلی اس نے کیا کہا کہ انسان کے اندر، ہیومنس کے اندر یہ ہیبٹ ہے کہ یوزلی وہ اپنے ہی گلوریفائڈ امیجز کے حساب سے اپنے گاڈس کو کیا کرتے ہیں، وہ پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے اگر انڈین گاڈسز یا ان کو دیکھا ہو تو انہوں نے جو انڈین لباس خود پہنتے ہیں وہی گاڈس پہنتے ہیں، یا جو گاڈس پہنتے ہیں وہ انڈین پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کے جو امیجز بنائے ہوئے ہیں اور وہ سندور جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو بیسیکلی وہ انہی کے اپنے ہی امیجز سے ہی ریلیٹڈ ہے. بس یہ ہے کہ وہ گلوریفائڈ ہے کہ اگر ایک عام آدمی کے 2 بازو ہیں تو ان کے گاڈس کے 4 ہیں یا 6 ہیں. اوکے، تو اسی طرح سے وہ ایک گلوریفائڈ امیج ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے. تو اب یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ گریک کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ تھا. زینوفینیز یہ کہتا ہے کہ گریک کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ رہا ہے. اور وہ کیا مسئلہ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ گریک کے ساتھ یہ بھی پرابلم رہی ہے کہ وہ تو اپنے گاڈ کو آئیڈیلائز بھی اس طرح سے نہیں کر سکے اکثر جگہوں پر. یعنی کہ آئیڈیلائز تو وہ فارم ہوتی ہے نا کہ جس کو فالو کر سکیں، جو آپ کو لگے کہ یہ پرفیکشن کے قریب ہے یا پرفیکٹ ہے. تو ہومر جو گاڈز کو ایٹریبیوٹس دیتا ہے اس میں تو وہ کہتا ہے کہ گاڈز کا جو بیہیویئر ہے دیٹ از ویری مچ ڈسگریسفل، کیونکہ وہاں پر جو وہ دیٹ از ڈسگریسفل ایون ٹو ہیومن بینگس، کہ ہیومن بینگز اس بیہیویئر کو دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں، دے آر ڈسگریسڈ. کیونکہ ان کے جو گاڈز ہیں وہ کس میں انوالو رہتے ہیں؟ دے آر انوالو ان تھیفٹس، ایڈلٹری، ڈیسیٹ، اوکے، ریپنگ وومن. تو یہ وہاں پر اس میں انوالو رہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہیومن بینگز کسی بھی ایسے انسان کو جو یہ کام کرے اس کو ڈگنیفائڈ نہیں سمجھتے، تو کیا وہ گاڈ کو اس طرح سے ڈگنیفائڈ نہیں؟ وہ کہتا ہے گریک میں تو یہ بھی کیا ہے. ایک طرف تو گریک وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڈز جو ہے وہ نالج کا ذریعہ ہیں، وہ نالج جو انسانوں کے لیے ان ایکسیسیبل ہے. لیکن دوسری طرف گریک نے اپنے گاڈز کو اس طرح سے آئیڈیلائز بھی نہیں کیا کہ ہومر جو ہے نا وہ ایک طرف جو ہے وہ گاڈ کو سورس آف نالج کنسیڈر کرتا ہے، دوسری طرف وہی گاڈ ایڈلٹری اور تھیفٹ میں کیا ہو رہا ہے، انوالو ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو گاڈز ہیں یہ اینتھروپومورفک جو ہوتا ہے نا، کہ انسان ہی اپنے آپ کو کسی صورت میں شفٹ کر لیتا ہے. ویسے تو اینتھروپومورفک ابھی آج کے دور کی ٹرم ہے اس طرح سے، اس لحاظ میں کہ جیسے کہ یہ ریبوٹ اور انسان اور چپس اور انسان کی مائنڈ کو انہانس اور یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اس اینتھروپومورفک کے انسان کی جو نیچر ہے وہ فلوئڈ ہے، وہ ایک بینگ سے دوسری بینگ میں کیا ہو جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے. سو وہ ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے، زینوفینیز یہ کہتا ہے کہ وہ انسان نے اپنے آپ کو مولڈ کر کے کیا بنا دیا ہے، ایک طرح سے گاڈ جو ہے وہ بنا دیا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہے. اوکے، سو زینوفینیز جو ہے وہ اس کے باوجود کہ وہ کرٹیکل ہے اباؤٹ جو مائتھولوجیکل بینگز ہیں ان کے بارے میں، وہ کرٹیکل ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان نے اپنے امیج میں گاڈ کو کیا کیا ہے، بنایا ہے. اور مینز ہیومن بینگز ایویڈنٹلی کنسیو دیئر گاڈز ان دیئر اون لائکنس. لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ تھیزم کی ہم نے پہلے بات کی تھی جب ہم وہاں پر تھے کہ تھیزم ہوتا کیا ہے، مینس کہ بلیونگ کہ کوئی گاڈ ہے یا اس کی ایگزسٹنس ہے. سو وہ اس کے باوجود جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تھیزم از اے سلی ہیومن انوینشن. مینس کہ پہلے وہ کیا کہتا ہے، آپ دیکھیں گے اس میں آپ نے کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. کہ پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ گاڈس یا ان کی جو ان کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ انسان نے خود بنائے، یا ان کے امیجز انسان نے خود بنائے، انسان نے خود ان کا آئیڈیلائز کیا ہے، انسان کا اپنا امیج ڈگنیفائڈ وے میں ہے. تو وہاں پر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ گاڈز یا ان مائتھولوجیکل بینگز پر کسی طرح کا کوئی یقین نہیں رکھتا. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تھیزم ہے. اوکے، سو یہ کوئی وہ یہ نہیں کہتا کہ تھیزم از اے سلی ہیومن انوینشن. اوکے، بلکہ وہ تو ایویڈنٹلی مونوتھیزم کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ کوئی ایک بینگ ہے. تو یہاں پہ جو زینوفینیز ہے وہ تھیلیز کے ساتھ اور انیکسیمینڈر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مل جاتا ہے ایک سینس میں، کیونکہ وہ بھی کسی الٹیمیٹ بینگ آپ کہہ لیں، یا جس کو ہم نے لاسٹ جو ہے وہ نیم دیا تھا کہ کوئی کیا ہے،
स्टफ है, ओके, वन स्टफ जिससे ये सब कुछ जो है वो बना है. वो कि थेलीज ने वन स्टफ की डेफिनेशन डिफरेंट की है और एनेक्सिमेंडर ने डिफरेंट की है. तो यहाँ पर भी वो ये समझता है कि कोई एक है, ओके. सो अ फॉर्म ऑफ मोनोथेइज्म हमें जो है ना नजर आता है, बिकॉज I mean, according to which there is one God and which seems to be pure mind, a being who thinks, sees and hears. Okay, so who does only what is fitting. Okay, जो सही है वो करता है. तो वो जो ग्रीक जो अटैच करते थे गॉड के साथ जो चीजें, वो उन चीजों को उसने क्या कर दिया है, दरमियान से हटा दिया. ओके, सो तो नेक्स्ट जो है वो अब जिन चीज़ों की तरफ वो मूव करता है वो इम्पोर्टेंट हैं और आज के दौर तक वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है. जिस क्वेश्चन को वो लेके आता है वो ये है कि ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कि ये एविडेंस है, ये किसी भी चीज़ की रीज़न है और कुछ भी है, वो इससे मूव करते रहते हैं. लेकिन ये जो इसकी रिजेक्शन है माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की, कि किसी भी चीज़ की माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, उसमें उसकी कमिटमेंट है टू अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल एक्सप्लेनेशन, कि कोई सुपीरियर फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है या नहीं है किसी भी चीज़ की. तो अब जेनोफोन जो है वो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन करता है, इससे ह्यूमन नॉलेज, इससे रिलेटेड एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो वो करता है, और वो सिंपल है एंड द वेरी ट्रबलिंग क्वेश्चन फॉर ऑल फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम्स, फॉर जनरेशंस अपॉन जनरेशन. दिस क्वेश्चन हैज बीन वेरी मच डिफरेंट. और ये जो फार रेंजिंग क्वेश्चन है ये एब्सेंट हमें नजर आता है उसके प्रेडिसेसर्स ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हम किसी को फिलोसफर डिक्लेयर करते हैं तो वी लुक एट द कंट्रीब्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन ही हैज मेड. सो अब यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन है, ओके, वो क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि वो एक सिंपल और ट्रबलिंग क्वेश्चन करता है. वो ट्रबलिंग क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी नो. ओके, हाउ डू वी नो. तो अब ये जो हाउ डू वी नो, ओके, दिस हाउ do we know. Okay, so this simple question carries in its wake a series of more detailed questions, okay, which can be addressed before we can means offer an adequate answer. Means पहले तो क्वेश्चन को आप समझें. मीन क्वेश्चन तो वैसे तो सिंपल है, ठीक है, हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं. अब हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हर एक फिलोसोफर ने अपना अपना नजरिया एक तरह से पेश किया. थैलीज ने कहा, एनेक्सिमेंडर ने कहा, ओके, यहाँ पे जेनोफेनीज जो है वो कह रहा है. लेकिन जेनोफेनीज जब ये कहता है कि हाउ डू वी नो, इट मीन्स के किसी का भी कहा हुआ मुस्तनद नहीं है. क्यों नहीं है मुस्तनद? क्योंकि कहा हुआ जो भी हो सकता है वो आपका एक बिलीफ हो सकता है. एक बिलीफ हो सकता है ना किसी चीज के बारे में, कि आपको लगा कि जैसे कि थेलीज को लगा कि एवरीथिंग इज वाटर, और उसको कुछ एविडेंस मिल गया, लेकिन वो जो एविडेंस है क्या वो अल्टीमेट एविडेंस है या नहीं है? तो अगर अल्टीमेट एविडेंस नहीं है तो फिर क्वेश्चन फिर वही रहता है कि हाउ डू वी नो, कि हमें कैसे पता हो सकता है. अब यहाँ पे जो एविडेंस है, ओके, व्हाट सोर्सेज ऑफ एविडेंस व्हाट वी कॉल शुड वी ट्रस्ट. कौन से अगर एविडेंस है भी तो कौन से सोर्स एविडेंस का, कौन सा सेंसेस है, रीजन है, कौन सा सोर्स है, किसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं. सो शुड वी प्रिविलेज अ प्रियोरी और अ पोस्ट प्रियोरी, ओके, जो हमने कल भी इसको डिफाइन किया था, या वाइस वर्सा है. और is either form of justification ultimately defensible, कि आप इस तरफ जा रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं, क्या दोनों को डिफेंड किया जा सकता है या नहीं, क्या अल्टीमेटली उनको डिफेंड किया जा सकता है. तो ये बेसिकली जो जेनोफेनीस का जो आप कह सकते हो कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें हमें यही नजर आता है कि इंसान तो बेसिकली जो नॉलेज है, जिसको भी ये नॉलेज मिला है डिफरेंट तरह का, क्या वो नॉलेज रिलायबल है, डिफेंसिबल है, क्या वो नॉलेज
ٹرسٹیبل ہے, ٹرسٹ وردی ہے, ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں. تو یہ کوشچن ہے. اور بیسیکلی تو یہی ہے کہ اگر آپ اس کوشچن کو ہی دیکھنا شروع کر دیں تو موسٹلی جو نالج انسان کا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ اس میں لوپ ہولز ہیں, اس میں کمی ہے. تو جب کمی ہے تو پھر کسی بھی طرح کی وہ کنوکشن کے ساتھ آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے, یا کنوکشن کے ساتھ اگر کہیں بھی بات ہے تو اس کو ماننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. سو یو کین سے. تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اپنے پہلے والے فلاسفر سے کیا ہو جاتا ہے, ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ زینوفینیز does not simply raise an open, what we call ended question about the sources of our claims to knowledge. Instead, he packages his question with a skeptical challenge. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ he was the first one who has given rise to skepticism. کہ آپ نے جو نالج ہے, اوکے, جو کانسیپٹ آف ہیومن نالج ہے, اس کی جو روٹس ہیں, اوکے, اس کو بیسیکلی اس نے کیا کیا ہے, کوشچن کیا ہے. اوکے, سو وہ ہمیں ایک طرف وہ کیا کرتا ہے کہ انوائٹس us to reject Homer, اوکے, and join him in believing that there is one God. اوکے, لیکن اب یہاں پر وہ جو ہومر کو جب وہ ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہومر نے تو گاڈ کو کس میں انوالو کیا ہے, ہومر نے گاڈ کو شیمفل کنڈکٹ میں انوالو کیا ہے. اوکے, اور وہ اس بارے میں بھی وہ ٹھیک کہتا ہے کہ جو انڈیویجول کلچرز ہیں وہ اپنے اپنے امیج کے حساب سے کیا کرتے ہیں, اپنی سبجیکٹیوٹی کے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ گاڈ کو کنسیپچولائز کرتے ہیں. اوکے, اور لیکن کوشچن اس کے زینوفینیز کی فلسفی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوشچن یہ آتا ہے کہ اچھا, تھیلیز نے یہ کہا, انیگزیمینڈر نے یہ کہا, زینوفینیز یہ کہہ رہا ہے, تو ہم کیوں سمجھیں کہ زینوفینیز کا جو پوائنٹ آف ویو دوسروں سے زیادہ اچھا ہے, یا زینوفینیز جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور باقی ٹھیک نہیں کہہ رہے, یا زینوفینیز یہ کہتا ہے کہ گاڈ کا آئیڈیلائز یا ڈگنیفائڈ ورژن ہے, وہ انسان ہی اس کو کیا کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں. تو زینوفینیز جو ہے وہ اس کا جو موسٹ اسٹرائکنگ تھنگ ہے اس کی فلسفی کی, وہ یہ ہے کہ he himself is there to caution us from accepting his pronouncements too readily. وہی پوسٹ ماڈرنسٹ کی طرح سے وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ لوگ اگر میرے بھی جو پروپوزیشنز میں نے دی ہیں یا میرے جو کانسیپٹس ہیں اس یونیورس یا گاڈ یا اس کے بارے میں بھی, اس کو بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں, نو پرابلم. اور اس کو بھی آپ یہ نہیں ٹو ریڈیلی آپ ایکسیپٹ کر لیں, بلکہ ان کو بھی آپ اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں, ان کو کہ زینوفینیز کو کیسے پتا کہ یہ چیز ایسے ہے, زینوفینیز کو کیسے پتا کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے امیج سے کیا بناتے ہیں گاڈ میں, یا زینوفینیز کو کیسے پتا کہ کوئی الٹیمیٹ بینگ اس طرح سے ہے کہ جو پرفیکٹ ہے. اوکے, تو اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مینس مجھے بھی ایز سچ اس طرح سے جس طرح سے باقی فلاسفرس کی فلسفی کا کوشچن کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, اسی طرح سے میری فلسفی کو بھی آپ ایسے دے سکتے ہیں. سو in a way he recommends that his own views not to be taken as true. اوکے, تو اب وہ اوورال, کیونکہ زینوفینیز بھی کوئی الٹیمیٹ سورس آف نالج تو نہیں ہے, اس نے بھی تو سوچا ہے اس کائنات کے بارے میں اور کچھ اس کے بارے میں اس نے بتا دیا ہے, لیکن ہمیں کیسے پتا کہ اس کا نالج ٹرسٹ وردی ہے, جس طرح سے. اور اسے اب جو بھی یہ نالج جو دیا جاتا ہے یہ ٹروتھ آپ کہہ سکتے ہو یا ٹرو ہم اس کو نہیں لے سکتے, بٹ رادر یو کین جسٹ سے دے سم ہاؤ ٹروتھ لائک, یہ ٹروتھ لائک نالج ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے. اور اب یہاں پر مین کہ بیسیکلی ہمارے مائنڈ میں جو چیز آئی, ٹھیک ہے, وہ یہی ہے کہ جو نالج کی جو ہر فارم ہے اس کو کوشچن کیا جا سکتا ہے اگر ہمیں اس نالج کے بارے میں جو پرٹیکولر جو ایویڈنس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اوکے, اور اب یہاں پہ کوشچن مینس کہ جب ہم میتھولوجیکل اس کی ایکسپلینیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میتھولوجیکل ایکسپلینیشن میں لیکنگ کیا ہے, کیا کمی ہے. اوکے, سو اب کمی سمپل سی ہے کہ جو ہیپوتھیسس وہ پیش کرتے ہیں اس ہیپوتھیسس میں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ یہ ہے, یہ مدد آتی ہے, یہ فلاں ہوتا ہے, یہ انسپریشن ہے, یہ میوزز ہیں. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ویئر از دا ایویڈنس کہ مدد اتری ہے. اوکے, تو دیر از نو ایویڈنس.
اوکے، اور وہ ہومر سے بندہ پوچھے کہ وہ کہاں سے زوس آیا اور اس نے ہیلپ کی، یا کہاں سے ہیرا اور وہ سارے لوگ انوالو ہوئے ٹرائے کی وار کے اندر، تو ہی ہیز نو ایویڈینس. سو اگر ایویڈینس نہیں ہے تو ان کا ہیپوتھیسز دیٹ کین ناٹ بی ٹیکن سیریسلی. اوکے، سو ہاؤ ایور سیٹسفائنگ دے میں سیم ٹو سم. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ ٹھیک ہے. مین کہ آپ جب کوئی بھی ایک نوشن سوسائٹی میں ایک لانچ کیا جاتا ہے تو آپ اس نوشن اگر میجورٹی کو ٹھیک لگ رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. اوکے، سو یہ سچ بلیفس، اوکے، یہ ٹرو لگتے ہیں. اوکے، سو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مائتھولوجسٹ ہیں ان کے پاس نالج. جیسے کہ اگر کوئی ایک مائتھولوجسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں اس کائنات کو بننے کا یہ ذریعہ تھا، اس طریقے سے یہ کائنات بنی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک لگے. جیسے کہ ابھی کرونا سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو ڈفرنٹ طرح کی جو رائٹنگز ہیں وہ آتی ہیں، اور بہت سی رائٹنگز آپ کو ٹھیک لگتی ہوں گی. اچھا جی، امریکہ کا فائدہ تھا، اس نے ایسے کیا، ایسے لوگوں کو مارنے، ڈمی ہے، فلاں فلاں. اچھا جی، چائنا کا فائدہ تھا، اس کی دیکھو اکانومی اسٹرانگ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چائنا سے خود تو جو کرونا وائرس ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت سی جو تھیریز ہیں جو آئی ہیں وہ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں، لیکن ٹھیک لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹھیک ہے. سو دس از وٹ کہ ہاؤ ڈو وی نو، ہمیں کیسے پتا کہ واقعی چائنا کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یا امریکہ کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یا کسی اور دنیا کے لیڈر کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کیا کیا، لانچ کیا. وہ کہ آپ کو سیٹسفائنگ لگتے ہوں گے، اسی وجہ سے لوگ بہ رہے ہیں نا اسی طرح سے. مینس کہ اگر کسی کو وہ ایک عالم کے جو نظریات ہیں وہ ٹھیک لگتے ہیں، اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے جو نظریات ہیں وہ 100% کیا ہیں، ٹھیک ہے. سو ان دس وے یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ اس نے ایک طرح سے جو نالج کی فاؤنڈیشنز جن کو سمجھا جاتا تھا اس کو کیا کیا، ایک طرح سے چیلنج کیا. اوکے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ فار نالج ریکوائرز مور دین ٹرو بلیف، کہ جو نالج ہے اس میں ٹرو بلیف سے زیادہ کچھ اس کو چاہیے ہوتا ہے. ٹرو بلیف آپ لے کے پھرتے رہیں ساری عمر کا، آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، تو دس از ناٹ ایویڈنس کہ آپ کا بلیف جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایگزامپل کے تھرو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایڈیشن ٹو ٹرو بلیف، یہ زینوفینیز یہ سمجھتا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو ٹرو بلیف نووا مسٹ ہیو ایویڈینس اور جسٹیفیکیشن. ٹرو بلیف آپ کا ہے لیکن اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن یا ایویڈینس بھی ہونا چاہیے. اب آپ یہ ایگزامپل سے آپ سمجھ جائیں گے. جیسا کہ ایک ڈیٹیکٹیو ہے، اور وہ یہ یقین کرتا ہے کہ یہ جو اس گھر میں بٹلر ہے نا، خان سامہ ہے جو اس گھر کا، اس نے قتل کیا ہے. مینس کہ ڈیٹیکٹیو آیا ہے، قتل ہو گیا ہے، تو ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گھر میں خان سامہ ہے نا، اس نے قتل کیا. اور نکلتا بھی یہی ہے، فرض کریں کہ وہ خان سامہ ہی کیا تھا، قاتل تھا. اوکے، اور ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے واہ بڑا علم ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، we would be hard pressed to ascribe knowledge to the butler. اوکے، کیونکہ اس کا یہ بلیف تھا کہ اسے یہ لگتا تھا کہ بٹلر نے ایسا کیا ہے، اور بٹلر نے ایسا کیا ہے. اوکے، اور ہم یہاں پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید اسی طرح سے کوئی ایک پیرا نارمل قسم کا اس کا جو ہے وہ کیا ہے، ریلیشن ہے کسی چیزوں کے ساتھ جس سے اسے پتہ چل گیا ہے. تو یا اس کا جو مرے ہوئے آدمی کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ کوئی تعلق تھا جس سے اسے پتہ چل گیا ہے کہ بٹلر نہیں مارا تھا. لیکن ہم بیسیکلی اس رول کو فالو کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے، مینس وی وڈ سے دیٹ دو ہی بلیوڈ وٹ واز ٹرو، the detective got it right by accident. Okay. ہم کہیں گے نہیں بھائی، اور تکا لگ گیا اس کا، اسے لگا کہ یہ کیا ہے. وہ حسب بن سبا کی جو کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ جس میں وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے کیا کہتا ہے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا. تو جہاز نہیں ڈوبے گا، اٹس آل رائٹ، ہی واز کوائٹ. اور وہ باقی لوگ بلبلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور وہ ایک طرف بڑے اس میں بیٹھا ہوا ہے اطمینان میں. تو جہاز نہیں ڈوبا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان، وہ لوگوں نے تو اسے پیر اور وہ پتہ نہیں کیا ماننا شروع کر دیا، کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے یہ.
اسے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ اس نے کہا دیکھو میں نے تو لگایا تھا تکا، ٹھیک ہے، دیٹ واز اے گیس بائی ایکسیڈنٹ. اگر تو جہاز ڈوب جاتا تو ان میں سے کسی نے نہ بچنا تھا یا میں نے نہیں بچنا تھا جو مجھ سے پوچھتا کہ جہاز کیوں ڈوبا ہے، تم نے تو کہا تھا نہیں ڈوبے گا، اور اگر بچ گیا تو میرے وارے نیارے ہیں. تو یہ کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے کہ آپ کو لگا کہ یہ نہیں ہوگا، آپ کو لگا کہ یہ بائک والا آگے جا کے گر جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ گر گیا، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا جو نالج ہے دیٹ از اے پرفیکٹ نالج. اوکے، ناٹ ایٹ آل. اوکے، سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس ڈیٹیکٹیو کا بلیف ٹرو تھا، اوکے، بٹ ہی ڈیڈنٹ نو، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا اس کو اس چیز کا. تو اب بلیف صرف ہونا کافی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو زینوفینیس. اوکے، اب دوسری طرف ایک ڈیٹیکٹیو ہے جس کا بلیف بنتا ہے، وہ فورینسک ایویڈنس دیکھتا ہے اور اس کی بنا پر وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جو بٹلر ہے یہ قاتل ہے، ہی از دا مرڈرر. اب اس کے پاس ایک کنکلوسیو فورینسک ایویڈنس ہے. اوکے، سو اب یہاں پر that detective had not only true belief but knowledge. تو اب یہاں پر اس کے ساتھ آپ تو ہمیں جو زینوفینیز انوائٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹرو بلیف ہونا انف نہیں ہے. جیسے کہ اگر ہومر کو یہ بلیف تھا کہ گاڈ کی وہ مدد اور سب کچھ وہ اترتی ہے، تو اس کے لیے کوئی پرٹیکولر جو وہ ہے ایویڈنس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زینوفینیز ان لوگوں میں سے آتا ہے کہ جس نے اپسٹمولوجی جو ایک فیلڈ ہے فلسفی کی، اس نے کیا رکھی، بنیاد رکھی. اور اپسٹمولوجی بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم انالائز کرتے ہیں the nature of knowledge itself، کہ جو نالج ہے وہ کیسا ہے، وہ کتنا ریلائبل ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی روٹ کیا ہے، اس نالج کی اوریجن کیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو اس نے ایک اسکیپٹسزم جو تھا اس کی ایک طرح سے بنیاد رکھی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی بھی بنیاد رکھی کہ جو نالج ہے وہ کوسچنیبل ہے، اور اس نالج کو جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور ہم اس کو. تو یہاں پہ کچھ لوگ زینوفینیز کے اس اسکیپٹزم کے کانسیپٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم شور ہیں ان کے بارے میں زینوفینیز کیا کہے گا. جیسے کہ 2+2=4 ہوتا ہے، تو ہم اس کو میتھمیٹیکلی اور سائنٹیفکلی کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں نیچرل سائنسز میں کچھ چیزیں جو ایکسیپٹیبل ہیں، تو کیا ہم اس کو بھی کیونکہ ہم وی نو اباؤٹ دیٹ. تو اس کا کوشچن یہ تھا نا، ہاؤ ڈو وی نو. اوکے، تو جب ہمیں پتہ چل گیا تو پھر کیا وہ بھی ریلائبل ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن زینوفینیز کے بارے میں کوئی 100% جن چیزوں کے بارے میں ہم شور ہیں اور ہمارے پاس اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے، تو آئی تھنک سو کہ اس کا اسکیپٹسزم اسی حد تک ہے کہ جو ہمارے پاس بلیف ہو اس کے ساتھ ہمارے پاس اس کا نالج بھی ہونا چاہیے اور ریلائبل نالج بھی ہونا چاہیے، ورنہ ہر چیز کے اوپر کوشچن مارک لگ سکتا ہے، کسی بھی طرح کا کوشچن مارک جو ہے وہ لگ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ پری سوکریٹیز فلسفی میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی یہ اسکیپٹک سٹانس جو تھا، کہ اس دور میں یہ سوچنا کہ ہر ایک چیز کو کوشچن کیا جا سکتا ہے. جو ہم نے ایز ہیومن بینگز نے آ کے کوئی وکٹورین ایج میں زیادہ تر کوشچن کرنا چیزوں کو شروع کیا، یا کوشچننگ کی جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہوئی، اور سارا کچھ اس نے وہاں پر وہ بتایا تھا. اور اس نے کہا تھا یہ جو ہماری آربیٹری سبجیکٹیوٹی ہے، آربیٹری سبجیکٹیوٹی ہم لے کے آتے ہیں، جی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت سے ایک سوڈو آپ کہہ سکتے ہو کہ لوگ ہیں جو موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی ہم نے جو وہ کیا مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا. تو یہاں پر لیکن اگر ہم چلیں میتھمیٹکس یا کیمسٹری یا نیچرل سائنسز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہوتا ہے اور ہمارا نالج پروو ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مینس اگین دس از مائی تھنکنگ کہ زینوفینیزم اس طرح کی نالج کے بھی اگینسٹ تھا کہ جو پروو ہو جائے ایویڈنس کے ساتھ. تو لیکن پھر بھی ہمارے پاس ابھی بھی پالیٹکس میں، مورالٹی میں، ایستھیٹکس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ایویڈنٹلی نہیں کہہ سکتے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ بلیف رانگ ہے تو یہ بلیف رائٹ ہے، یہ بلیف جو ہے نا وہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اس کو کہنا ہمارے لیے کمپیریٹیولی کیا ہے، ایک مشکل کام ہے. لیکن جو ہے وہ جو فاؤنڈیشن آف آور کلیمز ٹو نالج ہے، یہاں پر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ زینوفینیز نے کیا کیا ہے، ہی ہیز پلیسڈ اے کوشنری نوٹ، کہ جب بھی کسی نالج کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اس کی فاؤنڈیشن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے. لیکن ایک اور بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ زینوفینیز کبھی بھی ریلیٹیزم کے حق میں نہیں تھا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں. اوکے، وہ کہتا ہے ٹروتھ ہے، اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے.
اس ٹروتھ تک آپ نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اسکیپٹسزم اس کے اندر ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ دیر از اے ٹروتھ ٹو بی نون. یہ نہیں کہ ٹروتھ ہے ہی نہیں. عام طور پہ جو آپ کے پاس ریلیٹیوزم کہتا ہے ٹروتھ ہے, بندے کا اپنا ٹروتھ ہے. سو ہی ڈسٹینسز ہمسیلف فرام ریلیٹیوزم. ریلیٹیوزم کے وہ حق میں جو ہے وہ نہیں ہے, گو کہ وہ نالج کو چیلنج کرتا ہے, کوشچن کرتا ہے, لیکن اس کے وہ حق میں نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ اس کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے ایک طرح سے اس کو آپ دیکھیں گے کہ زینوفینز کی دیٹ از اے ویری سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ٹوورڈ فلاسفی. اور اس کو مائنڈ میں رکھیں گے اور باقی سب کمپیئر کریں گے فردر. ہم فردر فلاسفی کو لے کے چلیں گے. آئی تھنک اٹ از